قوموں کی زندگی میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا جملہ دیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول طاؤس و رباط آخر. اور میں بہت بڑی قربانیوں کے بعد قومیں زندہ ہوتی, قوموں میں زندگی کی لہر پھوٹ پڑتی ہے. آج تک یہ جو خوبصورتی ہے, دین کے اوپر جو شادابی ہے, مسجدوں کی جو آبادی ہے, منبر کی جو رونق ہے, یہ میرے امام علی مقام کی قربانی ہی اسی کا صلہ ہے. لہذا سلام پیش کیا کریں امام علی مقام کو, اور اسی سلام عقیدت کے لیے ہی ہم نے 10 دنوں یہ ایک چھوٹا سا بہانہ بنایا ہے کہ آل نبی کے ذکر کے لیے چند منٹ مل بیٹھیں گے, ان کا ذکر کریں گے, ان کی باتیں کریں گے جن کا ذکر عبادت ہے. کائنات میں بڑے لوگ آئے, لیکن یہ شرف صرف مولا کائنات کو حاصل ہے جن کے لیے نص موجود ہے کہ آقا نے فرمایا تھا ذکر علی عبادہ, او علی کا ذکر کرنے والوں یہ تم عبادت کر. آل نبی کا ذکر عبادت ہے. اس عبادت کے لیے جو ہمیں کچھ وقت ملا ہے نا, یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے, کرم سے ہے. لہذا آپ اور میں اپنے بچوں کو اس چیز کے بارے میں بتائیں, ان کے ذکر کے بارے میں بتائیں, ان کی دین کے لیے خدمات کے بارے میں بتائیں, اہل بیت اطہار کے ان نفوس قدسیہ کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں, اور نہ بیویوں کو بطور خاص سیدہ زینب اور آپ کی جملہ جو شہزادیاں ہیں ان کی سیرت بتائیں, کیسے انہوں نے صبر کیا, کیسے وہ پیکران صبر بنی. انہوں نے ماتھے نہیں پیٹے, انہوں نے اپنے گریباں کو نہیں پھاڑا, انہوں نے سروں پہ مٹیاں نہیں ڈالی. تو پتا تھا یہ ایک مشن تھا, میرے بھائی نے اس کو سر کر لیا. جناب زینب نے کہا ہوگا میرے بھائی جس مشن کی طرف نکلے تھے نا, میرے بھائی نے اس میں کامیابی حاصل کی, تو میں ان کو داد دینا چاہتا, میں ان کو سلام محبت پیش کرنی چاہتی ہوں. لہٰذا ایک ہے ایک ہے واہ. ہمیں حسین کی بنا پہ واہ حسین کہنا چاہیے. واہ حسین, آپ کی شجاعت پہ واہ, آپ کی بہادری پہ واہ, آپ کی قربانی پہ واہ, اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا اس پہ واہ کہتے ہیں. پھر جناب علی رونا ظاہر تکلیف تو ہوتی ہے اہل بیت اطہار پہ, لیکن ہمیں چاہیے کہ ان سے درس لیں, اہل بیت اطہار سے یہ درس لیں کہ بھائیو شہادت اتنی بڑی نعمت تو ہے کہ سیدہ شباب اہل جنہ جنتی سردار بھی چاہتا ہے مجھے شہادت مل جائے. شہادت اتنا بڑا تو مقام ہے کہ ہم ہر کوئی کہتا ہے میری خیر ہے میرے بچوں کو کوئی اور اعلیٰ مقام مل جائے. شہادت اتنا بڑا مقام تو ہے کہ میرے امام نے اپنے بچوں کو بھی شہادت کا شرف دلوایا. شہادت بہت بڑی. آج امت میں اس لیے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں, آج اسی لیے ہمارے اندر جناب یعنی امت مصطفیٰ کا جو روب و دبدبہ تھا یہ اس لیول پہ نہیں رہا کہ ہمارے اندر بہت زیادہ بزدلی آ گئی, ہمارے اندر کمزوریاں آ گئی. اگر آج بھی جذبہ جہاد پہ جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد بیدار ہو جائے تو یقین مانے امت آج بھی پہلے نمبر کی امت. میرے آقا کی اس فرمان پہ میں آج کی نشست ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا میرے غلام نہ خس و خاشاک تنکوں کی طرح بہ جائے. توجہ کریں گے اس بات پہ, آج کے دور پہ کیسی بات پوری آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پاک کا مفہوم فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت گھاس پھوس اور ان تنکوں کی طرح بہ جائے گی. کیا تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا بہت بڑے, بڑی تعداد ہوگی. یا رسول اللہ 313 سے جیت گئے, ہم تھوڑی تعداد میں فاتح بنے. اتنی بڑی کثرت کے ساتھ اربوں میں ہوں گے پھر بھی بہ جائیں گے خس و خاشاک کی طرف. کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان کو ایک بیماری لگ جائے. حضور کیا بیماری ہے؟ فرمایا وہن کی بیماری لگ جائے گی. آقا کون سی بیماری ہے وہن؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, وہ دنیا سے پیار کریں گے اور موت سے وہ بھی نفرت کرنے لگیں گے. جب امت مصطفیٰ کو یہ بیماری لگ جائے کہ دنیا کے ہو کر رہ جائیں, پھر سمجھنا پھر فلسطین بقا ہوگا, پھر افغانستان میں لوگ مرتے نظر, پھر کشمیر میں آگ لگے گی, پھر برما اور اس قسم کے مسلمان ممالک ان کا یہ حال ہوگا. غزہ میں تڑپتے ہوئے مسلمان دنیا سے روانہ ہوں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. آج ہم دیکھ نہیں رہے. اگر آج بھی جذبہ جمع بیدار ہو جائے تو ہمارا رب تو ہماری افرادی قوتیں نہیں دیکھتا. اگر آج بھی اور براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پر, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قدار اندر قدار اب بھی